مشال خان قتل کیس، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 57 ملزمان پر فرد جرم عائد، 4 اب بھی مفرور، انصاف کے متلاشی باپ کو بھی جان کا خطرہ، ملزمان نے پہلے مانے گئے جرم سے بھی انکار کر دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سول ملٹری تعلقات پر بڑا پیغام، پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین اور فوج کا پاناما کیس سے کچھ لینا دینا نہیں، صاف صاف بتا دیا۔ کیا فوج اور پارلیمنٹ میں قربت کی فضا سازگار ہو رہی ہے؟ صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف میں بغاوت کی ہوا چلی۔ اکبر ایس بابر کے بعد عائشہ گل العین نے بھی دھڑا بنانے کی ٹھان لی۔ صاف شفاف چلنے والی پارٹی پر حساب کتاب کی تلوار بھی چلنے کو ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسین۔ 13 اپریل کو عبدالولی خان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ مشال خان کو بے دردی سے توہین مذہب کے بے بنیاد الزامات پر ایک ہجوم نے مار ڈالا اور ان میں سے کئی نے اعتراف جرم بھی کیا تھا، لیکن اب جبکہ مشال کے والد اقبال خان کی درخواست پر سماعت ہری پور جیل میں ہو رہی ہے، ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ اقبال خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ کبھی نہیں رکا تھا، لیکن مشال کے قتل کے بعد ان کی بیٹیاں خوف کے مارے پڑھ نہیں پا رہی۔ کس حد تک ریاست مشال کے خاندان کو تحفظ فراہم کر پائی اور اس حساس کیس میں یونیورسٹی کی انتظامیہ، پولیس اور 4 مفرور ملزمان پر قانون کب ہاتھ ڈال سکے گی؟ اور آج پاکستان تحریک انصاف کی سابق رکن عائشہ گل العین نے کہا کہ وہ اپنی سابق پارٹی کا الگ دھڑا بنانا چاہتی ہیں، جس میں جسٹس وجی اور اکبر ایس بابر کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہتی ہیں۔ تاہم ان ناراض ارکان کی اگر نئی پارٹی بنا بھی لیتی ہیں تو اس میں عمران خان تو نہیں ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر گمراہ بھی ہوئی ہے جیسے ان کا کہنا ہے تو انتخابی کامیابی بھی ساتھ ساتھ ان کو حاصل ہوئی ہے۔ اور اس پر اکبر ایس بابر کیا کہتے ہیں؟ 2014 سے ان کا دعویٰ رہا ہے کہ 2010 سے 2013 کے درمیان پاکستان تحریک انصاف نے قریباً $20 لاکھ بیرون فنڈنگ سے حاصل کیے ہیں اور یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی صاف خلاف ورزی ہے۔ اب جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے تاخیری حربے ان کے کام نہیں آئے اور فنڈنگ کے دستاویزات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروا دیے ہیں، یہ بھی درخواست کی ہے کہ اکبر ایس بابر کو دستاویزات نہ دکھائے جائیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آخر اس کیس کا کچھ نہیں بنے گا کیونکہ الیکشن کا پاکستان کی جانب داری پر بہت سارے سوالات ہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے۔ مشال خان کے کیس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز کے رپورٹر سراج الدین اور اقبال خان کے ایڈوکیٹ فضل خان۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں وقت دینے کا۔ سراج، پہلے تو میں آپ سے شروع کرتی ہوں، آج جو پروسیڈنگز ہوئی اس میں کیا کیا ہوا، کہ کوئی نئی چیز نکلی؟ امبر دیکھیں، یہ ATC عدالت میں آج باقاعدہ طور پر اس کے ٹرائل کا آغاز ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس کیس پر تھی اور آج اس کیس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب فیصلہ ہونا باقی ہے کیونکہ ہری پور جیل کے اندر ATC ابتبات اس کیس کی سماعت کر رہی ہے اور وہاں پہ آلریڈی سیکیورٹی سخت ہے اور اس کیس کے حوالے سے جیل میں سیکیورٹی اور بھی سخت کر دی گئی ہے کیونکہ وہاں پہ جو 57 گرفتار ملزمان ہیں وہ بھی ہری پور جیل کے اندر ہی قید ہیں، تو اسی وجہ سے بھی آج ملزمان کو باقاعدہ طور پر پیش کیا گیا ہے کیونکہ وہ فارمل ایک وہ ہوتی ہے فریم فرد جرم جی فرد جرم عائد کرنے کے لیے ان کو یہ سماعت ہونی تھی، تو اس وجہ سے ان کو بلایا گیا تھا۔ تو فرد جرم عائد کر دی عدالت نے اور ملزمان نے اس سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ ان کے وکیل نے عدالت کو بتایا چونکہ اپنے جو موکل ہیں ان کی جانب سے بیل اپلیکیشن آلریڈی وہ موو کر چکے ہیں اور ان کی سماعت بھی تقریباً جو فیصلہ ہے وہ 26 جو اس مہینے کی 26 تاریخ کو عدالت اناؤنس کرے گی۔ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسٹوڈنٹس اور بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے، کسی نے پتھر پھینک دیا ہے، کسی نے لکڑی کا ایک ٹکڑا پھینک دیا ہے اور کسی نے کچھ اور پھینک دیا یا لات ماریا یا تھپڑ مار دیا۔ تو اس سے وہ ان لوگوں کا یہی موقف ہے کہ اس سے مشال خان کا قتل نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی جو قتل کی اصل وجہ ہے وہ گولی چلنے سے ہوئی ہے۔ تو اس کے تمام دونوں طرف سے سننے کے بعد عدالت نے فرد جرم عائد کر دی ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کیس کی سماعت جو ہے اب روزانہ بنیادوں پر ہوگی اور جو ATC ابتبات جو
جو ہے اس کی سماعت کرے گی. اقبال خان جو مشال خان کے والد ہیں. جی میں یہاں سراج آپ کو روکوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ فضل صاحب بھی اس گفتگو میں شامل ہو. فضل صاحب، بیل ایپلیکیشن، کیونکہ اقبال خان کہہ چکے ہیں ان کو اور اپنی محفوظ ہونے کا، اپنے خاندان کے تحفظ کا خوف ہے، ڈر ہے، کیا بیل ہو سکتی ہے، ممکن ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ آپ کا. مسئلہ یہ تھا کہ کل بیل اپلیکیشن جو موو کی گئی تھی گزشتہ چند دنوں میں، اس میں بار بار اقبال خان کو طلب کر کے عدالت اس سے استفسار کر رہی تھی کہ آپ اپنی طرف سے وکیل پیش کریں تاکہ کیس کو آگے چلایا جا سکے. تو اس میں کل جو بیل اپلیکیشن تھی اس میں ہم نے کمپلیٹ آرگومنٹس کی ہیں اور اس پہ عدالت اپنا ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ 26 ستمبر کو سنانے کی ڈیٹ ہمیں دے دی ہے. اور ریمیننگ جو بات آئی اس میں یہ تھا کہ آج سے 19 ستمبر سے ہری پور جیل میں، جس کو ایک عدالت قرار دے دیا گیا ہے، اسپیشل کورٹ، وہاں پر پروسیڈنگ شروع کر دی گئی ہے. جس طرح ساری دنیا کی نظریں اس کیس پر ہیں، ضمانت کی درخواستیں تو قانونی طور پر ضمانت ایک ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی پریما فیشی کیس نہ ہو یا بعد نظر میں ایسا کیس نظر نہ آتا ہو یا اس میں اس کے سزا ہونے کا مطلب زیادہ چانس نہ ہو تو وہ ضمانت کی درخواست دے سکتے ہیں. اس پہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے دلائل دیے ہیں عدالت کو کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ بالکل بھی ضمانت کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ اگر ان کو ضمانت دی جاتی ہے تو اس سے ایک تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوگی. دوسرا جو کمپلیننٹ پارٹی ہے اقبال خان، جو کہ مشال خان کے والد ہیں، تو کیونکہ وہ اکیلے بیچارے اس کیس میں اپنے لیے انصاف کی تلاش میں ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ نے، جیسے آپ کو علم ہے کہ 57 ملزمان جو آلریڈی گرفتار ہیں، تو ان کی فیملی، ان کے فیملی ممبر، ان کے بھائی، ان کے چچے، ان کے مامے، ان کے سارے رشتہ دار نارمل یہ طریقہ کار ہے وہ پھر آئیں گے اور پریشر پڑنے کا بہت زیادہ اندیشہ اور خطرہ بھی ہے. اچھا، جی فضل صاحب، 4 ملزمان جو ہیں وہ ابھی بھی مفرور ہیں؟ جی بالکل. اس میں جو ہے 4 ملزمان جو ہیں وہ اشتہاری ہیں، ایبسکانڈر ہم اس کو کہتے ہیں، اور ان میں جو ہے جیسے کہ آپ کو علم ہے کسی سیاسی جماعتوں سے بھی ان کا تعلق ہے. تو اس کی بقایا جو 57 ملزمان ہیں ان کی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے عدالت سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے بڑی اسٹرانگلی کہ ان کو کنسیشن آف بیل نہ دی جائے. باقی دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیسا آتا ہے 26 ستمبر کو. لیکن نارملی جو قانون کا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کیس میں پروسیڈنگ یا ٹرائل سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس میں گواہ طلب کر لیے جاتے ہیں، اور ہم بات کریں گے اسپیشلی اس کیس کی کیونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اور جس طرح کہ سراج بھائی نے کہا کہ اس پہ ساری دنیا کی نظر ہے، اور دوسرا یہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں چلایا جا رہا ہے. اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اور جو روٹین ہوتی ہے اسپیشل ہوتی ہے تھوڑی، اس میں ذرا اسپیڈی ٹرائل ہوتی ہے. تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کل سے ہم نے جو تھوڑا سا آپ کو میں ٹرائل کو بتاتا ہوں کہ 18 جی میں آپ سے اس پہ بھی بات کروں گی. میں سراج، جو اس وقت جو کچھ الزامات لگے گئے ہیں، جو باتیں ہوئی تھی، اس میں یونیورسٹی کی انتظامیہ اور پولیس کے کردار پہ بھی سوالات اٹھائے گئے تھے. دیکھیں یہ بات بھی اہم ہے یہاں پہ. جو انیشلی جو ویڈیوز سامنے آئے تھے اس کے بعد بھی کافی ملزمان گرفتار نہیں ہوئے. اس بات کے اوپر پولیس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا. جو منظر پر جو ویڈیوز بنے تھے اس میں کچھ ویڈیوز ایسے بھی تھے جس میں پولیس والوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ بالکل خاموش تماشائی کی طرح کھڑے ہیں، وہ آگے نہیں آتے ان کو روکنے کے لیے. جو اوورآل ہوا ہے وہ کیمپس کے اندر ہی ہوا ہے، پولیس وہاں پہ موجود تھی اور پولیس کی موجودگی میں یہ ہوا ہے. اس کے بعد اگر گرفتاریوں میں بھی کافی حد تک تاخیر آئی، کوئی پولیٹیکل پریشرز اور بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہو گئیں، پھر پولیس تیز ہو گئی، حرکت میں آئی اور تقریباً 57 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. لیکن جو مین ایکیوزڈ ہے عارف کونسلر ہے وہ اب بھی اشتہاری ہیں، وہ اب بھی مفرور ہیں، اسے ابھی تک بھی گرفتار نہیں کیا گیا ہے. اور تو سراج، کسی پولیس اہلکار کو اس حوالے سے کوئی سسپینڈ کیا گیا، اس پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟
نہیں، کارروائی ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، تاہم اس کے خلاف بھی انکوائریاں ہو رہی ہیں کہ آیا پولیس کس حد تک نیگلیجنس ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے پولیس سے، اس حوالے کو اوورال دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی تک کچھ سسپینشن کی حد تک کارروائی ہوئی ہے، لیکن کوئی صحیح کارروائی نہیں ہوئی ہے جس سے کوئی سزا ہو، جس کو ٹرائل وغیرہ کے لیے اس کو کوئی اس کے اوپر کیس بنے، ایف آئی آر میں نامزد ہو، اس طرح کی کوئی حد تک کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ تاہم جو مفرور ملزم ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی شاید افغانستان فرار ہو گئے ہیں، اور اس کی گرفتاری کے لیے بھی مردان پولیس کافی حد تک ایکٹیو ہے اور اس کو گرفتاری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ تاہم جو کیمپس کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے تو اسی بات کے اوپر انتظامیہ کے لوگوں کو بھی اس میں ملوث کیا گیا ہے، ان کو بھی ایف آئی آر میں نامزد جو ان کے اسٹاف ممبرز ہیں وہ بھی گرفتار ہیں، ان کے اوپر بھی آج فرد جرم عائد ہو گئی ہے اور آج ہو گئی ہے۔ اس کا ہم فالو اپ کرتے رہیں گے۔ بہت بہت سراج اور ایڈوکیٹ فضل ہم سے بات کرنے کی۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آرمی چیف کی رکن پارلیمان سے ملاقات۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ہم بات کر رہے ہیں کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی رکن پارلیمان کے ساتھ، بہت مثبت ملاقات ہوئی۔ یہ تمام جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے، لیکن اس کی ضرورت کیا تھی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے شیخ روحیل اصغر صاحب، جو قومی اسمبلی میں جو ڈیفنس کی قائمہ کمیٹی ہے اس کی بھی سربراہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب وقت دینے کا۔ جی، ضرورت کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، یہ ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہے بھی اور ضرورت نہیں بھی ہے۔ اب ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت یہ ہوتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رپورٹ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا علم ہونا چاہیے۔ بحیثیت پارلیمنٹیرین ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں ایک اتفاق سے کہہ لیجیے، خوش قسمتی کہہ لیجیے، چیئرمین ہوں اس کمیٹی کا، ڈیفنس کمیٹی کا، اس کے ڈومین میں آتا ہے نا، تو اس میں ایک پریزنٹیشن کافی دیر سے ایک پینڈنگ تھی۔ ان کو اب 8 ماہ ہو گئے آئے ہوئے، آرمی چیف بنے ہوئے، تو پھر ایک وقت کے ساتھ ساتھ ان کی مصروفیات کی وجہ سے ملاقات نہیں۔ اس ملاقات تھی کہ آپ پریزنٹیشن تھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کی، ٹیررزم کی، جو ہمارے بارڈرز پہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں جو چیزیں نوٹ کرنے والی تھیں، جو بتانے والی چیزیں، اب میں وہ عمر کا تقاضا کہہ لیجیے یا میں بھول گیا ہوں۔ اب ایک پاکٹ جو تھی، آپ نے اپنے بڑے محدود وسائل میں رہ کے آپ نے سارے کا سارا اپنا وزیرستان، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان کلیئر کروا لیا لوگوں سے، ان لوگوں سے جن لوگوں نے بے انتہا یہاں پہ طوفان لائے اور بربادی کی۔ اب ایک پاکٹ تھی جو اس میں وہ ابھی موجود تھے۔ اب مجھے نہیں پتا تھا، لیکن کل جب بریفنگ میں چیف آف آرمی اسٹاف نے بتایا کہ وہ جگہ بھی انہوں نے کلیئر کروا لی ہے، تو یہ بڑی ایک مطلب ہمارے لیے انفارمیشنز ہوتی ہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ اب اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آدھے گھنٹے کی ملاقات ہونی تھی لیکن کئی گھنٹے تک چلتی رہی، اور اس میں جو سول ملٹری تعلقات، سیاست پہ بھی تھوڑی سی بات ہوئی۔ دیکھیں، میں جو اس ساری ملاقات میں ایک تو پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ڈی جی ایم او جو ہوتے ہیں ملٹری آپریشن، انہوں نے اس پہ بریفنگ دی بڑی تفصیل سے کہ کیا کیا ہمارے ہیں۔ اب اس کے بعد جو کویسچن میں نے جو فیل کیا ان کو، میرے ٹینور میں یہ تیسرے چیف جن کے ساتھ انٹریکشن ہوئی ہے میری، بڑی کھل کے بڑی صاف گوئی سے باتیں ہوئی، لیکن کوئی مجھے اس ساری باتوں سے، ان ساری گفتگو میں جو ایک بڑی خوبصورت جو ان کا لگا وہ یہ تھا کہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ۔ اچھا، کیونکہ رپورٹ یہ بھی کیا گیا ہے کہ پیناما کیس کے بارے میں بات بالکل نہیں، میں کہتا ہوں اس کے ملتا جلتا لفظ بھی وہاں پہ ڈسکس نہیں ہوا۔ ملتا کوئی ہوتا نا اس کا ملتا جلتا، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا کہ میرا کسی سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میری خواہش ہے، انہوں نے کہا میری خواہش ہے، چیف آف آرمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے مضبوط ہو، اس سے اور زیادہ کیا آپ میسیج دے سکتے ہیں لوگوں کو۔ ہاں، میں نے یہ ضرور خواہش کا اظہار کیا جی کہ یہ آپ جی سمجھتے ہیں پرسیپشن بنتی ہے، لوگ بناتے ہیں، لوگ اس میں سے کرتے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ ہماری یہ جو ملاقاتیں ہیں تواتر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی رضا ربانی صاحب جو سینٹ میں لیڈر ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ایک انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ میاں نواز شریف بھی کہتے ہیں گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے،
تو اس سلسلے میں مزید اس قسم کی ملاقاتیں اجلاس منعقد کیے جائیں گے؟ ملاقاتوں سے میں نے آپ کو گزارش کی نا، آپ کی انٹریکشن ہونی چاہیے، لیکن آپ کو ان لوگوں سے، آپ کو ان ذہنوں سے تھوڑا سا بچ کے رہنا پڑے گا جو انہی ملاقاتوں کو غلط رنگ دے دیتے ہیں۔ اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو وہاں پہ ہوئی نہیں اور کوٹ کر دی گئی، بہت ساری باتیں جو میں نے کہی نہیں، میرا نام لے کے بات کر دی گئی، تو اس چیزوں کو ہم کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ اب میری دوبارہ ان سے ملاقات کب ہوگی پتہ نہیں، لیکن بات تو ان کے ذہن میں آئے گی کہ میں نے بات کی نہیں، اور یہ بات اب دیکھیے ایک بات لنچ ٹیبل پہ بات ہوتی ہے کہ ایک سینیٹر صاحب ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی مدعو کرنا چاہتے ہیں کمیٹی میں، لنچ ٹیبل پہ، انفارمل، ناٹ فارمل، انفارمل۔ جی، تو جب ہوئی انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ان کو سمن کیا جا رہا ہے یا ان کو، مطلب ایک انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ آئیں گے، ہم آپ کو اپنی کمیٹی میں وہاں میں مدعو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر یہ سلسلہ چلے اور ٹھیک رپورٹنگ ہو تو میرے خیال میں کسی قسم کی کنفیوژن نہیں۔ اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ آپ لوگ حکمران ہیں، آپ لوگ پالیسی میکرز ہیں، آپ نے پالیسی بنانی ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور میں ایک گزارش کروں ان لوگوں سے، تو جو پاکستان پینما کیس کے بعد، اس سے علیحدہ ہے تھوڑا سا لیکن جڑا ہوا جو سوال جڑا ہوا بھی ہے، پینما کیس کے بعد میاں نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی رہنما جو ہیں، لیڈرز جو ہیں، وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ سازش ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پیچھے ہاتھ ہے۔ اس پہ بات ہوئی یا اس پہ آپ کا کیا موقع؟ اچھا احمد، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جب ایسی اس قسم کی کوئی بات آتی ہے تو ہم اس کو صرف اور صرف فوج کی طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ کیونکہ ماضی میں ایسے ہوتے رہے ہیں، ایکسپیڈیشنز ہوتے رہے ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں شاید، اور میرا اپنا خیال ہے کہ تو جب نام نہیں لینا تو پھر سازش کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں نا، کچھ صرف فوج ہی کوئی انسٹیٹیوشن تو نہیں ہے، باقی تو انسٹیٹیوشنز ہیں جو آپ کے اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہیں۔ مطلب آپ غصہ کر جائیں گے، آپ برا مان جائیں گی، آپ کا انسٹیٹیوشن سب سے اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے بابا۔ آپ جو چاہے، اب دیکھیں نا، تو پھر اب جیسے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ حدیبیہ کیس کا جو نیب پہ دباؤ تھا کھولنے کا، تو یہ کس نے کیا؟ لیکن وہ پھر بتاتے نہیں کہ کس نے، میڈیا نے کیا۔ مصیبت یہ ہے کہ میں پیشے کے حساب سے وکیل نہیں ہوں، اگر میں یہاں بات کر دوں گا تو مجھے وکیل کرنا پڑے گا، اور آپ کو پتہ ہے وکلا کی جو ہیں خدمات وہ بڑی ہوتی ہیں، ذرا تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتی ہیں، تو میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے کئی دفعہ باتیں جو ہیں وہ ایسے کر دی جاتی ہیں جن کا مفہوم تلاش کرنے کے لیے، جن کا جواب تلاش کرنے کے لیے آپ کو اپنا ذہن دوڑانا پڑتا ہے۔ تو کھل کے آپ بات نہیں کر سکتے، اگر آپ کھل کے بات کرو گے، پھر بات نہ کرے گا، کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ نہیں، وہ پھر دیکھیں بات یہ ہے عامر، آپ کے دل میں جو کسک ہے یا جو درد ہے اس کا کہیں تو اظہار کریں گے، ورنہ تو پھر آپ مریض بن جائیں گے۔ پھر وہی بات ہے نا کہ پھر غلط طرف لے جاتے ہیں یا پھر سوال اٹھتے ہیں یا اس پہ بات ہوتی ہے۔ یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ یہ اسٹریٹجی کافی کامیاب تو نہیں ہے پھر۔ نہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو الفاظ تھوڑے سے ایسے چن لیجئے جو بہتر ہوں۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو حالانکہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے، ہمارے ایک رکن سینٹ ہیں، انہوں نے ایک بات کی، تقریر کی، بڑی جذباتی تقریر کی، ہم مار دیں گے، مر جائیں گے، سب کچھ ہوا نا، انہوں نے کر دیا، نوٹس آ گیا ان کو، پیش ہوں۔ اب اسی جگہ پہ میں نے بھی سنا نا، میرے متعلق ڈان کہا گیا، مجھے سلیکشن مافیا کہا گیا، میرے رشتے نہیں ہیں، کیا میری بیٹیاں نہیں ہیں، یا میرے بیٹے نہیں ہیں، یا میں سمدھی نہیں ہوں، یا میرے اور رشتے نہیں ہیں، سب رشتے میرے پوتے پوتی ہیں، کیا مجھے غور سے دیکھتے نہیں ہوں گے گھر پہ جب جاتا ہوں گا کہ ڈان آ گیا، ہمارا دادا ڈان ہے، ہمارا نانا ڈان ہے، سلیکشن مافیا۔ یہ نہیں سوچا آپ نے کہ اس سے کیا ہوگا، کتنی دل آزاری ہوگی؟ تو میں نے اس بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے کسی کو مارا نہیں تھا، نہ گالی نکالی تھی، الفاظ ہی استعمال کیے تھے نا، اس الفاظ سے کتنا درد ہوا آپ کو کہ آپ نے فوری طور پر نوٹس کر کے بلا لیا، اور جب آپ نے مجھے کہا، میرے پاس سب کو اختیار نہیں ہے نا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ورنہ آپ پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جائے گا۔ اچھا، اب بات ہو رہی ایک اور چیز جو بہت بات چیت ہو رہی چل رہی ہے میڈیا میں، اور وہ ہے خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا، اس پہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی اس کی تائید کر دی، احسن اقبال صاحب نے بھی تائید کر دی، لیکن چودھری نثار کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہمارا مذاق اڑتا ہے، ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ باتیں پبلکلی نہیں کرنی چاہیے۔ اصل پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس کے آپ کے مراسم جو ہے نا وہ خراب ہوں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے، حقیقت تو یہی ہے
کہ دیکھیں نا جو باتیں آپ کے یہاں ہوتی ہیں, جو سینکشنز لگتی ہیں لوگوں پہ, تو کچھ نہ کچھ تو نظر آتا ہے, کچھ نہ کچھ تو باہر جاتا ہے تو سینکشنز لگتی ہیں. اب مصیبت یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جتنا جو کچھ آپ کہیں گے وہ آپ کو فائر بیک کرے گا. جب آپ یہ کہتے ہیں, میں کہہ دوں یہاں بیٹھ کے, اس کی کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا. لیکن ایک حکومت کا معتبر یا رسپانسبل کوئی شخص یہ بات کہے جو ڈائریکٹلی انوالو حکومت کے اندر ہے, اس کی بات کی ایک ریفلیکشن آئے گا. اب دیکھیں نا, اب چوہدری نثار صاحب ہیں, چوہدری نثار صاحب اب وزیر نہیں ہے, ایک ممبر پارلیمنٹ ہے. اب ان کی بات میں اور ان کی بات میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. وہ ذمہ داری ان کی اور ہے, ان کی ذمہ داری اب اور ہے. تو اب اس میں اگر تھوڑا سا کبھی, اب میں بھی آپ لوگوں سے سیکھتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, بولتا رہتا ہوں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ چودھری نثار کا پوائنٹ درست ہے کہ اگر آپ بے شک اپنا گھر ٹھیک کریں, لیکن اس کو میڈیا میں, پبلکلی, انٹرنیشنل فورمز پہ کہنا کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں آپ کو گزارش کروں, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو میرے خیال میں خاموشی زیادہ بہتر علاج ہے. اگر دیکھیں نا, اب آصف صاحب نے وہ بات کی ہے, میں اس پہ اپنا ریئیکشن دوں یا میں اس پہ کچھ اپنی اسٹیٹمنٹ دوں گا تو وہ پھر پڑھی جائے گی, ان کی اسٹیٹمنٹ پھر پڑھی جائے گی. کچھ لوگ بھول گئے ہوں گے لیکن پھر پڑھی جائے گی. اور میڈیا کو تو ایک چیز چاہیے نا جی, آپ کو تو وہ جس طرح بھوکے کو کھانا چاہیے, آپ کو کوئی ایسی خبر چاہیے جس سے تہلکہ مچے. یعنی کہ آپ محتاط رہنا چاہتے ہیں اور آپ کمٹ نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں, اس لیے میں امبر, ہمیں احساس یہ ہونا چاہیے کہ ہم چاروں طرف سے دشمن میں گرے ہوئے ہیں. ایون سب سے بدترین دشمن وہ ہے جو آپ کے اندر بیٹھا ہو, جس کو آپ جانتے نہیں ہیں, وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, آپ نہیں سمجھتے, لیکن اس کا جو وار ہے, اس کی جو ایکشن ہے, وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. سب سے زیادہ خطرناک ہے. میں یہاں آپ کو روکتی ہوں کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا, اور ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ڈسیڈنٹس ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ الگ سے پارٹی بنے, کیا بنے گا؟ آج جتنی بھی انہوں نے مانگی تھی فنڈنگ, ساری فورن فنڈنگ, سارے نام, 40,000 لوگوں کے نام سارے آج الیکشن کمیشن کو دے دیے. 40,000 لوگوں کو, 40,000 ڈونر. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, دو پارٹیز کو آپ 500 نام دے دیں جو آپ کے ڈونرز ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکن ارکان جو ہیں وہ بہت سرگرم ہوئے ہیں, اور اس میں ہم آپ جب اس وقت بات کر رہے ہیں اکبر ایس بابر سے, جنہوں نے فورن فنڈنگ کا کیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فائل بھی کیا ہے, وہ بھی چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ اکبر صاحب ہمیں وقت دینے کا. پہلے تو سوال یہ ہے کہ عائشہ گل علیہ, وہ بھی ایک سابق رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کی, انہوں نے آج کہا کہ وہ ایک الگ دھڑا فیکشن بنانا چاہتی ہیں, اس میں جسٹس وجی اور آپ کا بھی ذکر کیا. کوئی رابطہ کیا ہے عائشہ نے آپ سے, آپ دلچسپی رکھتے ہیں الگ سے ایک پارٹی بنانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, گل علیہ صاحبہ جو ہیں, انہوں نے جب یہ ان کا معاملہ عمران خان صاحب سے الجھا اور ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا, تو وہ ایک انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ وکیل کے حوالے سے, کہ ان کو وکیل شاید جو اس کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ جو باقی باتیں کی اس میں لائل ہوں, وہ اس لیے کہ ہم نے تو یہ بڑا ایک پی ٹی آئی کا بانی رکن ہے, ہم نے پارٹی بنائی ہے 1996 میں نے پارٹی بنائی ہے. میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھا پی ٹی آئی بلوچستان کا. عمران خان کے جو قریبی ساتھی تھے وہ اب سب ہم ساتھ ہیں. سعید اللہ خان نیازی پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پنجاب کے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے ایک فاؤنڈرز گروپ بنایا. ہم نے ایک بڑی ایک جدید پارٹی بنانے کی کوشش کی تھی, اور جب اس کا وقت آیا, امتحان آیا, تو وہ انفارچونیٹلی پارٹی ہائی جیک ہو گئی, اور ہمارے جو کیپٹن تھے وہ ہائی جیک کے بعد مل گئے. لیکن اکبر صاحب, اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ الگ سے پاکستان تحریک انصاف کو فیکشن اس میں حصہ نہیں لینا چاہتے, دلچسپی نہیں رکھتے. ہم نے تو اپنا, دیکھیں, ہم نے ایک پی ٹی آئی فاؤنڈرز گروپ بنایا ہوا ہے. اس کا باقاعدہ سپتمبر کو ایک کانفرنس ہوئی تھی, اس میں ہم نے اس کے اغراض و مقاصد
اور وہ تمام چیزیں اعلان کی ہیں، وہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے پی ٹی آئی فاؤنڈرز گروپ بنانے کا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہے جس میں بنی تھی اس کو دوبارہ لے کے آئے. ہم نے پارٹی کے اندر کرپشن سب سے پہلے ختم کرنی ہے، پھر معاشرے میں ختم کرنا ہے. عمران خان نے کال کیا تھا کہ مورثی سیاست کے وہ خلاف ہیں، کیونکہ وہ مورثی سیاست کے خلاف عملی طور پہ کچھ نہیں کیا، بلکہ پارٹی میں سب تمام خاندان لوگ رائج ہو گئے ہیں پارٹی کے اندر. لیکن اکبر صاحب یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 2011 کے بعد جو کامیابی پاکستان تحریک انصاف کو نظر آئی ہے اور پھر جو ان کا گراف اوپر گیا ہے، انتخابی سیاست میں بھی زیادہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، تو عمران خان کی پرسنالٹی کچھ شخصیت کی وجہ سے بھی، اور پھر شاید جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ ہو گئے ہیں، لیکن اس سے فائدہ بھی تو انہیں ہوا ہے. نہیں دیکھیے، پارٹی کو 30 اکتوبر 2011 کو پارٹی پیک کر رہی تھی. اس وقت مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں روایتی سیاستدان تھا جن کو میں اجرتی سیاستدان کہتا ہوں؟ ایک بھی نہیں تھا. یہ ہم جیسے غیر سیاسی لوگوں نے ایک پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹی اس لیے بنائی اور اس کو مقبولیت اس لیے بنی کہ عوام روایتی سیاست سے تنگ آ چکے تھے، عوام جھوٹ کی سیاست سے تنگ آ چکے تھے، عوام سیاست میں کرپشن سے تنگ آ چکے تھے. تو ہم نے ایک نیا نقطہ لگایا چینج کا. اور اگر عمران خان کی صرف شخصیت کے ارد گرد یہ ووٹ آتا اور یہ لوگ آتے تو عمران خان تو جب 1997 میں انہوں نے پارٹی بنائی وہ ورلڈ کپ بھی جیت چکے تھے اور شوکت خانم بھی بنا چکے تھے. تو 1997 میں ان کو ایک سیٹ کیوں نہیں ملی؟ 2002 کے الیکشن میں نے بھی الیکشن لڑا کوئٹہ کا 1997 سے، اور عمران خان نے بھی اسلام آباد سے الیکشن لڑا. عمران خان ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی تھا، اس کو 5000 ووٹ پڑے، مجھے 2500 ووٹ پڑے کوئٹہ سے. تو یہ تو ایک جدوجہد کی ہم نے ایک کے بعد اس کی ایک پولیٹیکل برانڈنگ کی اور باقاعدہ اس برانڈنگ میں اپنی زندگی وقف کی کہ ہم ایک تبدیلی کی سیاست. تو وہ جو وقت آیا ہماری تبدیلی کا امتحان، وہ سب کی ٹریجڈی ہوئی ہے جس کو ہم کریکٹ کرنے کے لیے اب یہ دوبارہ جو جدوجہد کر رہے ہیں. یہ بڑی لمبی سٹرگل ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا پارٹی کے جو بانی اراکین ہیں وہ اکٹھے ہو کے پارٹی کا کعبہ قبلہ ٹھیک کرنے کے لیے ایک جدوجہد کرے. نہ کسی اور پارٹی کے ساتھ، نہ کسی مفاد کے پیچھے ہے، نہ کوئی اور مقصد ہے، نہ کسی سے عہدہ مانگتے ہیں. تو آپ کے جو فاؤنڈنگ گروپ ہے کیا انتخابات میں حصہ لیں گے؟ بالکل. ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تو پاکستان تحریک انصاف لوٹا گروپ ہے، یہ تو پاکستان تحریک انصاف شہید انصاف گروپ ہے. یہاں پہ تو انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں پارٹی کے اندر. جو کارکنوں کے ساتھ سلوک ہوا ہے، جو میرٹ کی دھجیاں ہیں، جو کرپشن ہوئی ہے، جو پارٹی کے ٹکٹ بیچے گئے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کے سامنے اپنے جو جینوئن پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں، ہم ان کو ٹکٹ دیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. دیکھیے، آپ جب سیاست میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ہماری اس جدوجہد کا آخری کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک واقعی ایک ادارہ بنائیں، الیکشن کمیشن کے قوانین نافذ ہو، سیاسی پارٹیوں میں جو بادشاہتیں اجارت داریاں اس کو ختم کرے. ووٹ بینک سیاسی پارٹی ہونا چاہیے. ووٹ بینک شخصیات کے ارد گرد گھومے، شخصیات بادشاہ بن جاتے ہیں. آپ نے یہ بات تو درست کی کہ شخصیات کے ارد گرد نہیں ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں تو ہم نے سیاست میں ایسے دیکھا. اب آپ کی جو فورن فنڈنگ کیس ہے، آپ نے سنا ہوگا عمران خان صاحب کا انٹرویو، اس میں انہوں نے کہا، اور یہ کل ہوا، کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو اپنے دستاویزات اس میں جمع کروا دیے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ درخواست گزار ہیں، آپ کو دکھائے جائیں. کبھی آپ نے یہ سنا ہے دنیا میں کہ کبھی جس نے کیس کیا ہے اس کو وہ ڈاکومنٹس نہ دکھائے جائیں؟ یعنی عمران خان کیا یہ پاناما کیس میں مطالبہ نہیں کرتا تھا کہ ایف ڈی آر کے ذریعے ویلتھ اسٹیٹمنٹس، انکم ٹیکس ریٹرن، پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ سب کچھ سامنے آنا چاہیے؟ یہ تو ایک پارٹی کے اکاؤنٹس کا معاملہ ہے، یہ تو پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے، تو پبلک کے سامنے آنا پڑے گا. اور جہاں تک انہوں نے جو کاغذات جمع کرائے یہ تو سپریم کورٹ میں جمع کرا چکے ہیں. میں نے تو کل عدالت میں کھڑے ہو کے پوچھا کہ کیا یہ وہی ڈاکومنٹس ہیں جو سپریم کورٹ میں جمع کرائے؟ میں نے کہا وہی ڈاکومنٹس ہیں. وہ ڈاکومنٹس تو فیک ہیں. وہ کس طرح سے فیک ہے؟ کس طرح سے فیک ہے؟ وہ اس لیے فیک ہیں کہ وہ ڈاکومنٹس میں دیکھ چکا ہوں، ہمارے پاس ہے، اس کا ہم نے انالیسس کر کے الیکشن کمیشن کو دینا ہے. 688 پیجز ہے وہ جو سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں، میرے سامنے ہے نا، اس واسطے میں کہہ رہا ہوں. اس میں سے 629 پیجز ایکسل شیٹس ہیں جس میں انڈیویجولز کے نام لکھے ہوئے کہ انہوں نے اتنے پیسے دیے. ایک بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ایک منی ٹریل، مثلا امریکہ سے جو $3 ملین آیا
کس بینک میں آیا کوئی اس کا ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا, کس اکاؤنٹ میں آیا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا. برطانیہ میں جو لائڈز بینک ہے جس میں فنڈ ریزنگ آج بھی ہو رہی ہے, جو الیکشن کمیشن سے کنسیل کیا گیا ہے, وہاں سے جو پیسہ ہے اس کو چھپایا گیا, اس کی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہے. سعودی عربیہ سے جو ان کے دوست ہیں زلمیان علی خان, زلٹیک کمپنی ہے جس میں عمران خان مل کے جوائنٹ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, تصویرات ہیں, ثبوت ہے, کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے. اب دبئی سے جو پیسہ آتا ہے کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اور جو کینیڈا سے جو پے پیل اکاؤنٹ ہے اس کی کوئی تفصیل. تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہے, آپ کے پاس موجود ہے, آپ نے جمع بھی کروایا ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ بھی موقف ہے کہ جو باقی پارٹیز ہیں ان کی کیا فنڈنگ ہوتی ہے, اس پہ انہوں نے پٹیشن بھی دائر کی ہے سپریم کورٹ میں. ان کا یہی کہنا ہے کہ صاف شفاف طریقہ کار ہے فنڈنگ جمع کرنے کا. پاکستان تحریک انصاف کا ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. آپ نے دیکھیں نا, آپ نے جو سوال کیا, آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن کیا اس میں کیا کیا؟ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی غیر قانونی فنڈنگ ہوتی ہے, الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ وہ ان کے اکاؤنٹس کی تحقیقات کرے. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کو 3 سال سے عمران خان اس کی آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں, ان کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس کو چیک کرے. آج وہ مجبور ہو کے کہتا ہے کہ جی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا, وہ کس لیے کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ سٹیکس اتنے بڑھائے جائیں کہ وہ بھی بچ جائیں تحقیقات سے. اور ہم تو ویلکم کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں تمام پارٹیز کا ہونا چاہیے. میں نے کب پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, میں نے کب کہا کہ مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی نہیں ہونی چاہیے, پیپلز پارٹی کی نہیں ہونی چاہیے, سب کی ہونی چاہیے جب تک یہ سیاسی پارٹیاں قانون کے نیچے نہیں آئیں گی. فنڈنگ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. سیاسی پارٹیوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے فنڈنگ کے ذریعے, سیاسی پارٹیوں کا کعبہ قبلہ تبدیل کیا جاتا ہے. کروڑوں اربوں روپے پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں اور ہنڈی کے ذریعے آئے ہیں جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں, کیوں فنڈ کر رہے ہیں. اور آپ کا یہی موقف ہے کہ وہ دے کانٹ اکاؤنٹ فار اٹ, اور ابھی تک دستاویزات جو ہیں انہوں نے پرانے جمع کیے ہیں. بہت بہت شکریہ اکبر صاحب ہمیں وقت دینے کا. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک جانور کو کیوں گرفتار کیا. ویلکم بیک ٹو دا شو. کہاوت ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گیا. لیکن آج آپ کو بتاتے ہیں جب ہنس چلا انسانوں کی چال تو پولیس نے آن دھرا. ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے اکثر افراد غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنا آپا کھو دیتے ہیں, اور اپنے اس غصے کی وجہ سے اکثر مشکل میں پڑ جاتے ہیں. ایسا ہی کچھ ہوا پرامن اور دھیمے مزاج کے نام سے جانے جانے والے ہنس کے ساتھ, جب برطانوی پولیس نے ایک ہنس کو سڑک پر غیظ و غضب مچانے اور ٹریفک روانی میں تعطل ڈالنے کے الزام میں گرفتار کر لیا. روڈ پر تیز دکھانے والی ہنس نے گرفتاری کے بعد کافی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا اور کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر فوراً ہی اپنی چال میں واپس آنا کافی جانا. تاہم چند گھنٹے پولیس کی زیر حراست رہنے کے بعد ہنس نے قریبی دریا میں رہائی پانے میں ہی عافیت سمجھی اور جاتے ہوئے شور مچا دیا کہ مجھے کیوں پکڑا. انسان ہو یا جانور, قانون قانون ہوتا ہے. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. اور جانے سے پہلے, دنیا میں کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں, لیکن ایسے ایک آپ کو دکھاتے ہیں ایسے شیف کی ویڈیو جو بہت انجوائے کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ. Everybody likes